کلپ نمبر 942۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ ولولا، اور کیوں نہ ہوا، ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بہتان سنا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہ ہوا کہ تم کہہ دیتے ہمارے لیے درست نہیں کہ یہ بہتان والی بات کہیں، کیونکہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رہے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو چیز کفار کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو اس سے وہ پاک ہوں، اور ظاہر ہے عورت کی بدکاری ان کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت واضح بہتان تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لیے بہتان نہ کہنے والوں اور توقف کرنے والوں پر عتاب ہوا۔ البتہ چونکہ یہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وحی کے انتظار کی وجہ سے تھی، کیونکہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کی بنا پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت کی خبر دیتے تو منافق کہتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی طرفداری کی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش رہے، بلکہ خود ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی لوگوں سے نہ کہا کہ میں بے قصور ہوں، حالانکہ انہیں تو اپنی پاک دامنی یقین کے ساتھ معلوم تھی۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سابقہ آیات میں مذکور کلام سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں اس جیسے عمل کی طرف کبھی بھی نہ لوٹو۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حکم میں وہ شخص تو داخل ہے جو ایسی بات کہے، اور وہ بھی داخل ہے جو ایسی بات سنے اور اس کا رد نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا خالص کفر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے یا ان کی جناب میں تردد میں رہے وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قذف یعنی ان پر تہمت لگانا کفر خالص ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اللہ تمہارے لیے آیت صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیت صاف بیان فرماتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام اور اچھے آداب پر دلالت کرنے والی آیتیں صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرو اور ادب سیکھو، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے سب حالات کا علم رکھنے والا، اپنے تمام افعال و تدابیر میں حکمت والا ہے، تو پھر اس بات کا سچا ہونا کیسے ممکن ہے جو اس عظیم ہستی کی حرمت کے بارے میں کہی گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور اسے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ حق کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور انہیں گناہ کی آلودگی سے خوب پاکیزہ فرما دیں اور انہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دیں۔ بہتان تراشی کی مذمت، یاد رہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔
اس لیے یہ ہر ایک پر گراں گزرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، چنانچہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بہتان تراشی سے بچے، اور جس نے کسی پر بہتان لگایا ہے اسے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔